حضرت میمونہ کی قبر پر آیا اور قدموں پہ سر رکھ کر کہا امی جان آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے. کہتے ہیں سر رکھا تو آنکھ لگ گئی. خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے انگوروں کا گچھا ایک دیا کھانے. آدھے انگور کھا لیے. آنکھ کھلی تو انگوروں کا گچھا ہاتھ میں تھا. میں کہا صدقے جاواں توڑے پیر دیواری آئے تو پھر وہ زندہ بھی ہو گئے اور گچھے بھی مل گئے. اسی اسماعیل دیلوی نے دوسری کتاب تقویت الایمان میں لکھا یہ جنہیں تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان ولیوں کو، یہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو سفید رنگ کا چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. ہمارے گھر کی باری آئی تو گٹھلی پر جو سفید رنگ کا چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں. اپنے گھر کی باری آئی تو انگوروں کا پورا گچھا مل گیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ جنگل میں تھے، عبادت میں مصروف تھے، رات کا وقت تھا، کچھ لوگ آ گئے مہمان. اب ان کی عبادت کا وقت تھا تو انہوں نے سوچا کیا کروں. تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا. انہوں نے ڈنڈے پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہا بندہ ہو جا. تو ڈنڈا بندہ بن گیا. تو اسے بندے ہو کے چپ کر گئے ہو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ڈنڈے پر ہاتھ پھیرا اور کہا بندہ ہو جا. تو وہ بندہ ہو گیا. اسے کہا چل ان کے لیے کھانا پکا اور یہ پیسے پکڑ بستی سے کھانے پینے کا سامان لے کر آ. وہ ڈنڈا جو بندہ بنا ہوا تھا بستی میں گیا، خرد و نوش کا سامان لایا، آگ جلائی، ہنڈیاں پکائی، روٹیاں پکائیں، ان کی خدمت کی. وہ عبادت میں مصروف رہے. جب عبادت سے فارغ ہوئے تو مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. ان کا مسئلہ پوچھا، ان کی حاجت پوری کی، ضرورت پوری کی. جب وہ چلے گئے تو دوبارہ سے اس بندے پر ہاتھ پھیر کر کہا واپس ڈنڈا ہو جا. تو وہ ڈنڈا ہو گیا. اپنے گھر دی واری آئی تو ڈنڈے تو بندہ تے بندے تو دوسرا بالکل نہ بولنا توڑی رشتہ داری بگڑ جاسی. اپنے گھر کی باری آئی تو ڈنڈے سے بندہ اور بندے سے. اور جب ہمارے گھر کی باری آئی تو کہتے ہیں یہ کسی چیز کے مالک مختار نہیں. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. میں نے کہا تو محمد اور علی کی باتیں کرتا ہے. ارے ان کا بیٹا عبدالقادر رب نے اسے اتنی عزت دی ہے وہ مردے زندہ کر سکتا. تو محمد علی کی باتیں کرتا ہے.